بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ اپنے دادا سید احمد گیلانی المعروف شیخ الہند شہید در جنگ بٹالہ کی سوانح کی تیسری قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا حضرت سید عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے واضح ہدایت پاتے ہی سرزمین ہندوستان کی طرف عازم سفر ہوئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عزم سفر کا اظہار کیا تو سینکڑوں مریدان اور عقیدت مندان خدمت و ہم سفری کی پر لطف و پرکیف گھڑیوں کی سعادتیں سمیٹنے کے لیے گھوڑوں اور وزن اٹھانے والے جانوروں کے ساتھ آپ کے جلاؤ میں ہو رہے، اور اس طرح شہزادہ غوث الثقلین کا یہ پرحشم قافلہ پورے تمطراق کے ساتھ بغداد سے بلخ و بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ اثناء سفر جہاں کہیں بھی پڑاؤ کیا، ہزارہا لوگ فیوضات رحمانی کے مصدر، کرامات جاویدانی کے معدن حاصل مراد کو پہنچتے رہے۔ اکثر لوگ دینی و دنیوی حاجات حاصل کرتے رہے۔ کوئی سفر طے کرنے اور منازل قطع کرنے کے بعد راستہ ایران بلخ و بخارا پہنچے۔ وہاں کے لوگوں کو فیوضات سے مالا مال کرتے ہوئے عازم کابل ہوئے۔ راستے میں وادی جنات سے گزر ہوا، ان کے سردار نے حاضر ہو کر پتھر کی ایک شمع تحفتاً پیش کی جو بغیر تیل اور آگ کے جلتی اور روشنی دیتی تھی۔ کابل میں تشریف آوری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بلخ و بخارا سے کابل پہنچے۔ لوگوں کو سید کی آمد کی خبریں ملتی رہیں کہ آپ گلشن بغداد کے نہال اور گیلانیوں کی پھلواڑی کے خوشنما پھول ہیں۔ چنانچہ آپ کے دست اقدس پر بیعت کے لیے ہر طرف سے خاص و عام کا ہجوم امڈ پڑا۔ افغانیوں پر اظہار کرامت، ارشاد و بیعت اور مذکورہ مقامات پر لوگوں کی تلقین و ہدایت کے بعد بہزار اکرام و تعظیم شکردرہ اور نعمان کی آبادیوں میں آئے۔ پر ہزاروں پختہ یقین اور پر اعتماد مرید کی خدمت میں حاضر ہوئے، جنہوں نے اپنی کئی مملوکہ اور ذاتی زمینیں اور باغات آپ کے فیض گستر حضور میں نظر کی، جہاں آج تک آپ کی اولاد اس پر متصرف ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ بسوال، جسے بسول بھی کہتے ہیں، تشریف لائے۔ جب یہاں کے لوگوں کو آپ کے محاسن اور مناقب کا علم ہوا تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی کہ یہاں ایک دریا ہماری زمینوں پر چڑھ آیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زمینیں برباد ہو گئی ہیں۔ ان افغانیوں نے کہا، آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اس دریا کو یہاں سے ہٹا دیں۔ جواباً آپ نے بڑے وثوق سے فرمایا کہ اللہ کی قدرت زمین پر ظاہر ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ رات کے پچھلے پہر پھیلے ہوئے موئزن دریا کے پاس گئے اور فرمایا، اے بحر زخار، دوسری جانب چلا جا۔ اگلی صبح جب لوگ اٹھے تو دیکھا کہ حکم کریم سے وہ دریا وہاں سے دور جا چکا تھا، جس پر وہ افغان بولے، اے شخص سعید، تو واقعتاً بزرگ اور ولی ہے، یہ زمین آپ کی ہے، لہذا آپ جس طرح چاہیں اسے استعمال میں لائیں۔ چنانچہ اس زمین کو آباد کیا گیا، جہاں حضرت شیخ الہند کے فرزند دل بند سید سخی ابراہیم شاہ گیلانی کے بیٹے سید ناصر الدین گیلانی، ان کے بیٹے سید محکم الدین گیلانی اور ان کی اولاد سے سید نور شاہ، سید سمندر شاہ، سید محل شاہ اور ان کی اولاد آج تک آباد چلی آ رہی ہے۔ چھچھ ہزارہ اور کھیب کھاٹر میں تشریف آوری۔ وہاں سے آپ پشاور آئے۔ یہاں بھی لوگوں کے دل آپ کی طرف کھنچتے چلے گئے۔ ہزاروں لوگ آپ کے فیوض سے بہرہور ہوئے اور ان میں سے کافی سارے آپ کے معتقد اور مرید بھی ہوئے۔ وہاں سے رخصت ہو کر آپ نے چھچھ ہزارہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا، جہاں ہزاروں لوگ آپ کے قائل اور مرید ہوئے۔ اس کے بعد آپ کا آوازہ کھیب کھاٹر پہنچا، جہاں آپ لوگوں کو تلقین و ہدایت کے ساتھ ساتھ درجہ بدرجہ عنایات بھی فرماتے رہے۔ کھیب کھاٹر کے ہزاروں لوگ طالب و مرید ہوئے۔ اس کے بعد آپ ضلع ہزارہ کی طرف عازم ہوئے۔
چونکہ آپ کی کرامات کا شہرہ اور فیوضات کا چرچا چار دانگ عالم پھیل چکا تھا، لہذا ضلع ہزارہ کے خاص و عام اور چھوٹے بڑے سب آپ جیسی بلند ہستی کے آستانہ عالیہ پر آئے اور کرامات کے مشاہدہ کے بعد اعتقاد صادق اور یقین واثق سے بزبان صداقت یوں گویا ہوا کہ یہ باغ نبی کے پھول اور روضہ حسنین کریمین علیہ السلام کے نہال ہیں۔ ضیاء و نور سے بہرہ فرزند محی الدین جیلانی اور گل محبوب سبحانی ہیں، شریعت اور طریقت کے شناور اور حقیقت و معرفت کے یاور ہیں، جو کشتی فسق و فجور کو توڑ کر دریائے وحدت میں غرق ہو چکے ہیں۔ ہم نے آپ جیسا شرف میں عالی اور کرامات میں برتر نہیں دیکھا۔ ہزارہ لوگوں کی رہنمائی و ہدایت کے بعد آپ کوہساروں کی سیر و سیاحت کی طرف متوجہ ہوئے، جن کے درمیان نالہ ہرو گزرتا ہے، یعنی جبری، ستوڑا اور بانڈی پیراں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بھوکری شہر پہنچے تو لوگ سلسلہ قادریہ میں بیعت کی غرض سے ان کی طرف راغب ہوتے چلے گئے۔ پہاڑوں کے درمیان منادی ہوئی کہ بغداد سے اہل بیت کے شاہ سوار اور حسنی شہزادے تشریف لائے ہیں، خدا نے ان کو تاج ولایت اور شیخ الہند کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے اس ولی اور فرزند علی کو شرافت اور سعادت بخشی ہے۔ آپ نے خان پور گاؤں کے قریب دریائے ہرو کے کنارے اپنا ڈیرا جمایا۔ مریدین کی کافی تعداد آپ کے ہمراہ تھی۔ 11ویں شریف کی محافل، سالانہ عرس اور لنگر غوثیہ جاری ہوا تو دور و نزدیک سے لوگ جوق در جوق دودھ، اناج اور ہر طرح کے نذرانے لیے کھینچے چلے آئے، اور اس طرح تبلیغ دین کا باقاعدہ آغاز شروع ہو گیا۔ اس علاقہ میں پہلے سے ایک بزرگ قیام پذیر تھے۔ گاؤں میں ایک خاصی تعداد ان کے مریدوں کی تھی۔ جب ساری اطلاعات ان تک پہنچی کہ ایک شخص بغداد سے آیا ہے، اپنے آپ کو سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی کی اولاد اور حسنی حسینی سید کہلاتا ہے، غوث پاک کا عرس کرواتا ہے اور لنگر غوثیہ جاری کر رکھا ہے، دور و نزدیک سے لوگ دھڑا دھڑ دودھ، اناج اور طرح طرح کے نذرانے لا کر ان کی نظر کرتے ہیں، تو ان بزرگوں کو بہت ناگوار گزرا اور حضرت شیخ الہند کے نسب کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے، اور وہاں کے راجہ کی طرف سے بازار میں حکم جاری کروایا کہ اب آپ سید احمد شیخ الہند کے کسی مرید کو سودا سلف نہ دیا جائے، بصورت دیگر اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اگلے روز جب شیخ الہند کا ایک درویش گھوڑوں اور خچروں کی دانہ چارہ خریدنے بازار گیا، اسے کسی نے وہاں سودا نہ دیا، وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا اور ساری باتیں شیخ الہند تک پہنچائیں تو آپ جلال میں آ گئے، اپنا علم اٹھایا اور دریا کی دوسری جانب جا کر مضبوطی سے نصب کر دیا اور دریا کو حکم دیا کہ اے ہرو، اس شہر کو تباہ کر دے، اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جاؤ اس پیر کو کہہ دو کہ اگر اسے میرے حسنی حسینی اولاد غوث اعظم ہونے پر شک ہے تو اس دریا کو روک کر دکھائے۔ ان پیر صاحب کو جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ نہیں ہوتا۔ رات کو طوفانی بارش شروع ہو گئی اور دریا شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ لوگ خوف زدہ ہو کر راجہ کے پاس آئے جو اس علاقے کا نواب تھا اور سارا واقعہ بتلایا۔ راجہ صاحب اسی وقت اپنے پیر صاحب مذکور کے پاس گئے اور عرض کی، حضرت کچھ کیجئے ورنہ ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ معاملہ میری ہمت سے باہر ہے۔ چنانچہ طے پایا کہ ان بغدادی سید شیخ الہند گیلانی کے پاس جا کر معافی مانگنے کے علاوہ اس طرح آزمایا جائے کہ ان سے اس ویرانے اور بیاباد جنگل میں کوئی نادر و نایاب چیز مثلا جلیبی، برفی وغیرہ کا مطالبہ کریں۔ چنانچہ جب وہ راجہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچا تو ایک درویش کو اپنے لیے وکیل بنایا، جس نے شیخ الہند کی خدمت میں عرض کی کہ راجہ کی طرف سے نہ ہی سودا سلف سے انکار کا حکم ہوا ہے اور نہ ہی نسب کے بارے میں کوئی گستاخی سرزد ہوئی ہے۔ شیخ الہند نے فرمایا کہ میں نے تیری خطا تو معاف کر دی، لیکن اس شہر کو میں نے ویران کر دیا ہے۔ اب اس کی بجائے اس جگہ نیا خان پور آباد ہوگا
جس میں ہزاروں باغ و بستان اور پھلواڑیاں ہوں گی، اور گل بن میں پھول، کلیاں اور غنچے کھلیں گے، اور طرح طرح کے پھل بکثرت ہوں گے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ناگا عالم غیب سے ایک خادم موکل تازہ مٹھائیوں سے بڑی تشتری لیے حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا حضرت، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے سرزنش بن کر آیا ہوں، اور یہ مٹھائیوں سے بڑی تشتری آپ کی نظر کرتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ یہ منظر دیکھ کر سبھی اپنے کیے پر پشیمان گھروں کو پلٹ گئے، جبکہ بہت سے لوگ مسرور و شاداں ہو کر اس سلسلہ عالیہ قادریہ سے وابستہ اور منسلک ہو گئے۔ والسلام۔